عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهون في الدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پہ تشریف فرما قابل قدر عائق احترام معزز مقدس محترم علماء ملت اسلامیہ افواز کرام مدحان نبی بالخصوص صاحبزادگان فقیہ ملت میرے کریم مخدوم ابن عدوم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مفتی انوار احمد صاحب قبلہ امجدی ماہر درسیات استاذ علماء فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی ابرار احمد صاحب قبلہ امجدی ادیب العربیہ صاحب الفضیلت حضرت علامہ مفتی اظہر احمد صاحب قبلہ امجدی دیگر معزز مفتیان کرام رفیقان گرامی محبان محترم دوستان معظم محمود ساتھیوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں آئیں ہم سبھی لوگ انتہائی ادب احترام کے ساتھ اپنی تمام تر توجہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگائیں اور اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نبی کونین شہنشاہ دارین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ بارگاہ فرقان میں نتیجہ درود پاک پیش کریں باغ بلند کھڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبغیت والحمد لکم علی علیہ وسلم صلاة وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی والہانہ محبت کا ثبوت پیش کرتے ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طاقت پوری کرنے کے لئے ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مبغیت والحمد لکم علی علیہ وسلم صلاة وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم رفیقان گرامی ایبا وہ موبائل بند کر لو. مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ پہلی بار ایسا اتفاق پڑ رہا ہے کہ مجھے کیمرہ نہیں بند کروانا پڑ رہا ہے. اور آج کل تو کیمرہ لگتا ہے جیسے زندگی کا جز بن گیا ہو. تو کم سے کم آپ اس سے فقیہ ملت میں آئیں موبائل بند کر کے پاکٹ میں رکھیے. جی لگے تو دل سے سن لیجیے اور کچھ باتیں اگر اچھی لگیں تو اس کو خود بھی یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریے. یہ میری سعادت ہے کہ آج اس عظیم شان اور اس کی مقدس تقریب میں حاضر ہوں. میں صاحبزادگان فقیہ ملت کا بے پناہ شکر گزار ہوں جنہوں نے اہل علم کی اس مقدس بھیڑ میں مجھ جیسے کم علم کو بھی دعوت دے کر فخر سے مجھے اونچا بننے کا موقع عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے عمر خیز عطا فرمائے اور صبح قیامت تک فقیہ ملت الحرت رضوان کی بارگاہ ناز میں فقہی بصیرت کی بھیک بڑھتی رہے اور ہم جیسے کم علم کاسہ گدائی لے کر حاضر رہیں فیض و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے رہیں. آمین. حاضرین گرامی بہت زیادہ تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے. کافی عظیم المرتبہ لوگ بیٹھے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بولنے سے ہم جیسے کو بولنا آتا ہے, جن کی فقہی توضیحات پڑھنے سے ہم لوگوں کو فقہ کی توضیح کرنے کی توفیق رفیق مل جایا کرتی ہے. تو میں زیادہ دیر تک آپ کے بیچ حائل نہ رہوں گا, بس صرف اس رات ہے کہ میرا بھی ذکر ہو جائے فقیہ ملت کے ذاکرین میں. اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ حضور فقیہ ملت کی فیض و برکات سے ہم سب کو مال مال فرمائے. آمین. میں بغیر کسی تفہیم کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ ایک مسئلے سے اپنی بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. حضور فقیہ ملت کی عرس کی مقدس تقریب ہے. خاص طور سے میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ عرس کی مقدس تقریب سے لے کر کے جائیں. ایک وبا ہے, ذرا جو ہوشیار ہو گیا, تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا اور معاشرے میں اسے ذرا بھی کوئی حیثیت مل گئی, 10-20 لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے تو دانشوری کی ایسی اونچی منزل پر فائز ہوتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہمیں کسی ایک جماعت کے ساتھ پابند مت کریے, ہم آزاد ہیں, ہر جگہ حق بات لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مزاج آج سے ختم ہو جائے کہ ہر جگہ حق کی تلاش میں نہ رہیے. آپ جس مسلک سے جڑے ہیں سارا حق اسی مسلک میں.
بے تو شک جگہ جگہ ڈگر ڈگر نگر نگر قریہ قریہ حیران و پریشان لوگوں کی طرح آپ بھی حیران و پریشان رہیں تو پھر اس سے فقیہ ملت میں آنے کا فائدہ کیا ملے؟ بے تو شک سب سے پہلے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سب سے گزارش کروں گا، اس کو آپ قبول کیجئے اور ڈگر ڈگر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی بھٹکنے کا مزاج پہنچے تو علامہ مفتی ابراہیم صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ سال بھر مفتیان کرام جو فتاوے کے استفتاء کا جواب لکھتے ہیں ان کو انہوں نے کتابی شکل میں چھاپ دیا ہے، جاتے وقت لے کے جائیے۔ جب بھٹکنے کا مزاج آئے تو مرکز تربیت کے فتاوے کھول کر پڑھیے گا، انشاءاللہ بڑی ساری مشکلوں کا حل ملے گا۔ بے شک اور موبائل پر فری کال کر کے ہم جیسے غریبوں کو کم پریشان کریں، اس لیے چھاپا گیا، اپنے گھر لے جائیے پڑھیے، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں بتاؤں گا، خدا را اس مزاج کو دل سے نکال کر جائیے گا یہاں اس کی مقدس تقریب سے۔ اب ہمیں ہر جگہ حق کی تلاش میں پریشان نہیں رہنا ہے، ہم جس مسلک سے جڑے ہیں وہی مسلک سارے حق کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ حوالے کے ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں، میں ایک ایسی ذات کا نام لیتا ہوں کہ انبیاء اور سنان اعظام کی تقدس باب شخصیات کے بعد ایک آدمی کے بعد دوسرا نمبر جس بزرگ شخصیت کا ہے، کیا دماغ اس نام کی طرف پہنچ رہا ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتا دے، عوام سے پوچھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ خلیفہ دو امیر المومنین حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان عظمت میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، جن کی بزرگی کا حال کیا ہے کہ ہر جمعہ کو آپ دیکھتے ہوں گے ہمارا خطیب ممبر پہ کھڑا ہو کر الموافق رائیہ للوحی والکتاب جیسا جملہ استعمال کرتا ہے، جن کی شان عظمت کا حال 1400 سال کا بڑا لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی عیسائی دنیا کے ایک ریسرچ اسکالر نے بھی حال ہی میں ایک بات لکھی ہے اور اس نے سید عمر فاروق کی عظمت شان کو بیان کرتے لکھا کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر فاروق ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہ پاتا۔ بے شک سبحان اللہ اتنا سبحان لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی عمر فاروق کی عظمت ہے کہ عیسائی دنیا کا ریسرچ اسکالر لکھنے پر مجبور ہے۔ میں اس عظمت والی ذات کی بات کر رہا ہوں، بہت مختصر انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ بس مدینہ کی گلی تھی، عمر فاروق جا رہے تھے، ایک یہودی گرجا گھر میں تقریر کر رہا تھا، اس کے چند جملے پردے سماج سے ٹکرا گئے، ذرا دل میں باتیں قبول کرنے کا ایک جذبہ آیا، کھڑے ہو گئے اور جیسی 2-4 لمحے گزرے مان دل نے فیصلہ کیا تم کیوں یہاں کھڑے ہو، تم تو جس نبی کے مقدس ہاتھ پر بھیگے ہو سارا حق تو وہاں سے ملتا ہے۔ بے شک چل پڑے آقا کی بارگاہ میں، پوچھا نبی سے اجازت لے لوں، اجازت ملے تو اچھی باتیں قبول کروں گا۔ میں عرض کروں آپ ذرا حدیث کا تیور دیکھیں، عمر فاروق آئے آقا کی بارگاہ میں، زانوی عدد طے کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ان نصب و احادیث اب یہود تو جیبنا، یا آقا ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے جو میرے دل کو بھا جاتی ہیں، جیسی کہا دل کو بھا جاتی ہیں۔ چہرے رسول متغیر ہو گیا، آقا فرماتا متوقونا کما تحوقت الیہود والنصارى، کیا تم بھی اپنے دل میں ایسے ہی پریشان ہو جیسے یہود و نصارہ پریشان ہیں؟ لقد جئتکم بیضاء نقیہ لو کان موسیٰ حیا ما وصلہ الا اتباعی، میں بڑا ستھرا دین لے کر کے آیا ہوں، سیدنا موسیٰ کلیم بھی اگر آپ ظاہری زندگی میں ہوتے تو انہیں میرے دین پر چلنا پڑتا۔ بے شک میں بڑا صاف ستھرا دین لے کر کے آیا، میں یقین کے ساتھ بتاؤں، تحریک کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، مجلسی غتو کے ذریعے، احباب کی مجلسوں میں اغیار کو سمجھانے کا موقع پیش آئے، غیروں کا رد کرنے کی بات ہو تو حضور فقہ ملت نے ہمیشہ اپنی تمام تر گفتگو کو لقد جئتکم بیضاء نقیہ کا محور بنا کر بڑی صاف ستھری بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور کسی طرح سے دین میں کسی ملاوٹ کو آپ نے برداشت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خود میرے ساتھ کا معاملہ ہے، میں حضور فقہ ملت کے ساتھ خدمت گزاری میں ایک دعوت بستی میں پا گیا، حضرت کی خدمت میں بیٹھا تھا، حضرت نے فرمایا جاؤ تقریر کرو، اپنے انداز میں جو ٹوٹا پھوٹا میرا علم تھا اس اعتبار سے میں نے تقریر کی۔ بعد میں حضور فقہ ملت نے تقریر فرمائی، اتفاق سے ایک ہی کمرے میں کنارے میں رہا، صبح فجر کی اذان ہوئی تو محلے کی مسجد میں حضور فقہ ملت کے ساتھ میں بھی گیا، حضرت نے نماز پڑھائی، جیسے نماز ختم ہوئی تو امام صاحب وہاں کے دعا کے فوراً بعد مائک لے کے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اور 3-4 لوگوں کی نماز اٹھی ہوئی تھی، وہ لوگ اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور فقہ ملت سے مجھ سے فرماتے دیکھا مولانا آپ نے سلام ضرور تھا، ان لوگوں کی نماز میں ڈسٹرب، جب دعا آہستہ مانگنے کو اتنی تیز نکلا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نکلے، میں حیرت زدہ ہو گیا کہ بات نبی پر سلام پیش کرنے کی ہے
مگر اس مسئلے میں بھی خلاف شرع کوئی کام ہمارا نہ ہونے پائے، اتنی سختی سے اس پر عمل کیا تھا۔ میں اس کو حضور فقیہ ملت کا تسلط کہتا ہوں، مگر ناسزا ذہنیت رکھنے والوں نے تشدد کہا تو کلیجہ پھٹ۔ یہ حضور فقیہ ملت کا تشدد نہیں ہے۔ جن بیچاروں کو علم کی غربت اس قدر لگی ہوئی ہے کہ تشدد اور تسلط کا فرق نہیں کر پاتے، وہ حضور فقیہ ملت سے آنکھ ملانے کی بات کریں تو بتاؤ ہم جارو کش لوگ برداشت کر پائیں گے؟ یہ حضور فقیہ ملت کا تسلط فی دین تھا، حق مسئلے پر بھی حق کی طرح عمل ہو، اس کے لیے ہمیشہ آپ تنبیہ فرماتے تھے۔ عرض کرتا ہوں آپ سے، ابھی حال ہی کی بات ہے، میں ممبئی گیا تھا، ادیب شہیر ماہر درسیات حضرت علامہ کمال احمد صاحب العالمی بیٹھے ہوئے ہیں، جو جوانی کی عمر میں بہت ساری کتابوں کے مصنف ہو گئے۔ الحمدللہ تقریر اور خطابت پر بھی آپ کا اپنا ایک اثر ہے، اور جامعہ عالمیہ کی ایک عبقری شخصیت جن کے خطابات کو سن کر حضرت علامہ سبحانی صاحب علیہ رحمہ کی یاد آتی ہے۔ جب وہ کوئی شعر پڑھتے ایسا لگتا آنکھ بند کر لے تو پتہ چلے سبحانی میاں نات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو حضور بیان عطا فرمائے۔ عمدہ خطاب آپ نے ان کا سماعت فرما لیا۔ ایگزاموں میں بھی کہنے لگے حضور فقیہ ملت کی بات آئی، میں مجلسی گفتگو میں تعریف کر دی۔ کہہ کہ مولانا آپ تعریف کر رہے ہیں، حضور فقیہ ملت کی کتابوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا تجارت کو فروغ دینے کے لیے کتاب لکھا۔ میں نے کہا مثلا کہتے خطبات محرم، میں نے کہا جی نہیں، ذرا آپ سوچ اپنی بدل دیجئے اور فکر کا منہج یہ رکھیے۔ حضور فقیہ ملت نے خطبات محرم اس لیے نہیں لکھا کہ صاحبزادگان خوب بیچیں، اس کو ایک کتاب زیادہ بکے گی تقریر کی، نہیں۔ حضور فقیہ ملت نے اپنی تقریباً 50 سالہ زندگی سے زیادہ دیکھا کہ محرم کے خطبات میں خطبہ اکثر موضوع گڑھی ہوئی، بلکہ بعض خطبہ محرم الحرام کے خطابات کے لیے شیعی روایتوں کو قبول کرتے تھے تاکہ نمک مرچ لگے، واہ واہ زیادہ ہو جائے۔ حضور فقیہ ملت نے محسوس کیا، پھر خاص ان کے خاص لوگوں نے 12 روزہ محرم کی تقریر کر لی جائے، اس کے لیے باضابطہ مضامین کا اکٹھا کرنا بھی ایک امر مشکل۔ حضور فقیہ ملت نے خطبات محرم کے ذریعے 2 کام کیا، ایک تو 12 روزہ مجلسوں میں تقریر کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، موضوع کے اعتبار سے 12 تقریر لکھی، اور دوسرے موضوع روایات کی بھیڑ میں آپ نے معتمد مستند حوالوں سے خطبات محرم لکھ کر، میں یقین کے ساتھ کہتا آج نہیں صبح قیامت تک آنے والے واعظین اور خطبہ کے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے۔ بلکہ خطبہ اگر میری بات مانتے تو سارے خطیب مل کر محرم کا نذرانہ اکٹھا کر کے اسے فقیہ ملت الگ سے منا لیں تو پتہ چلے گا خطبات محرم نے کتنا فائدہ پہنچایا۔ بلکہ جس کتاب پر آپ نے گاہ ڈالا، جیسے ابھی بزرگوں کے عقیدے کا ذکر چل رہا تھا، خاص طور سے امام احمد رضا نے عقیدہ دیا، اور یہ بریلوی فرقہ اس کے بہترین جواب کے لیے حضور فقیہ ملت نے بزرگوں کے عقیدہ نامی کتاب لے کر جانتے کیا کام کیا؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، عارفین کا، واصلین کا، مصنفین کا، علماء کا، ربانین کا، ایک لائن سے ایک عقیدے پر حوالہ دے کر ان کی کتابوں کی عبارتیں نقل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ آج جو عقیدہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں کوئی عقیدہ ہمارا نیا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے ساتھ سارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں۔ اور باضابطہ بزرگوں کا عقیدہ نامی کتاب پڑھ کر میرے خیال سے ہر منصف مزاج یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ جماعت اہل سنت مانا علیہ و صحابی کی محبولتی تصویر ہے، اس کا جلوہ دیکھنا ہو تو بزرگوں کا عقیدہ نامی کتاب ایمان کی نگاہوں سے مطالعہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں چاپلوسی کی جملے نہیں بول رہا ہوں، یہ حقائق ہیں جس کو آپ کل جا کے اپنے گھر پہ دیکھ سکتے ہیں، جس کو میں نے محسوس کیا۔ خاص طور سے بتاؤں حضور فقیہ ملت علیہ الرضوان کی شان فقیہانہ نے جو عظمتیں عطا کی، جو برکتیں عطا کی، جو رفعتیں عطا کی، جو ہمارے مدارج بلند ہوئے اور ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ بتانے کی کوشش کی کہ اگر یقین جانے دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے تو فقہ سے قریب ہو جاؤ، فقہ نے اسلام سے اپنی محبت کا مضبوط ماحول بناؤ، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ صرف اور صرف فقیہ ہی رکھتا ہے، مفتی ہی رکھتا ہے، اس لیے کہ جو فقہی بصیرت رکھتا ہے وہی صحیح قرآن سمجھتا ہے، وہی صحیح حدیث سمجھتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے محسوس کیا ہے۔ میں آپ سے بتاؤں اس لیے بھی میں علم فقہ کی بات کرتا ہوں کہ علوم دینیہ سب کے سب ہمارے لیے محترم ہیں، معزز ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، مگر خاص طور سے فقہی علم کا حال یہ ہے کہ فقہی علم کے بغیر آپ اپنے صحیح طور سے نماز نہیں پڑھ سکتے، صحیح طور سے روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو جتنے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، یقین جانے ان ساری باتوں کا ثبوت حضور فقیہ ملت کی ذاتی والا صفات میں ملے گا۔ آپ فتاوے دیکھ لیجئے، آج دور ترقی کا چلا، کلیجہ پھٹ گئے۔ ایک ایسی جگہ میں ابھی گیا تھا 3-4 روز پہلے،
कलेजा फट गया कि इतना बड़ा मजमा नमाज में खड़ा है मगर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके सबकी नमाज को फासिद कर दिया कि नहीं कर दिया। आप लोग जरा हैरत ज़दा होंगे। मैं इस बाब में भी फकीह मिल्लत की शान बयान करता हूँ कि हुजूर फकीह मिल्लत ने खाली लाउड स्पीकर का मसला नहीं बयान किया, लाउड स्पीकर बनाने वाले मुजद्दीन के अक़वाल नकल किए और उन अक़वाल की रोशनी में दुनिया को बता दिया कि बनाने वाला कहता है कि इमाम की आवाज बेनही आवाज लाउड स्पीकर की नहीं है, बल्कि लाउड स्पीकर में इस्तेमाल करने वाली मशीन जो ट्रांजिस्टर है ये बाज़ाब्ता आवाज बना देती है। ये मुजद्दीन कहते हैं। तो बताओ इस्तेमाल करने वाले ज्यादा जानते हैं कि मुजद्दीन? बोले आप भाई ये माइक जिसने बनाया वो ज्यादा जानेगा कि मैं बोल रहा हूं मैं ज्यादा जानूंगा? बल्कि बनाने वालों ने जो बताया ना कि ट्रांजिस्टर आवाज बनाता है, इस बात को तो हमारे शोरा ने और साबित कर दिया। तो छोटी छोटी मशीन लाके ट्रांजिस्टर से कांटेक्ट करके खड़े हो जाते हैं और अपने पैर के अंगूठे से आवाज बढ़ा लेते हैं, घटा। यानी ये जो कनेक्ट किया ना अपनी मशीन शायरों ने, ये कनेक्ट करके शायरों ने बता दिया कि हकीकत में जो पढ़ता वो आवाज बेनही लाउड स्पीकर की आवाज नहीं है, ट्रांजिस्टर इसमें अपनी कारीगरी करता है। उस कारीगरी को हमने छोटी सी मशीन लगाकर पैर का अंगूठा इस्तेमाल करके दुनिया को बता दिया ताकि सामीन के सामने ट्रांजिस्टर की कारीगरी वाज़ेह हो जाए। मैं तो कहता ये जो वीको चला ना इसने तो हमारे बुजुर्गों के फतवे की शान और बढ़ा दी। दुनिया जाने कि ट्रांजिस्टर आवाज बनाता है, बेनही इमाम की आवाज लाउड स्पीकर की आवाज नहीं। बल्कि हवाले के लिए मैं अपने तलबा को खास तौर से गुजारिश करूंगा जी, एक फकीह की शान बड़ी अजमत के साथ बयान की जा रही है। उनके किताब का हवाला भी परसों एक साहब ने मेरे सामने पेश किया था, लाउड स्पीकर का शरई इस्तेमाल, उनकी एक किताब है। मैंने उस किताब को पूरी बात में पढ़िएगा, उसका जरा मुकदमा पढ़ना। मेरे रूहानी मुरब्बी अल्लाह उनकी कब्र को रहमतुन नूर से मामूर फरमाए, हुजूर शाह बुखारी हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शरीफ फरक सब्दुल्लाह अलैहि रहमतुल के सामने जब एक किताब पेश की गई, मैं जुमला बता रहा हूँ, लिखते हैं कि मौलाना मसूफ ने बड़ी मेहनत के साथ दलाइल जमा करके इस मौजू को वाज़ेह करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस फतवे से मुत्तफिक नहीं। एक जुमला सारी मेहनत पर भारी हो गया कि नहीं हो गया? मेहनत की तारीफ कर दी कि बड़ी मेहनत से इन्होंने दलाइल जमा किया, मगर मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। एक जुमला मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, पूरी किताब पर भारी हो गया कि नहीं हो गया? और से फकीह मिल्लत में आने वालों, जहां जहां से आप आए ये पैगाम लेकर जाइए, खबरदार खबरदार अइम्मा को मजबूर करके लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए बात न करिएगा। कलेजा फट जाता है जब लाउड स्पीकर ना इस्तेमाल करने के नाते अइम्मा को बदल दिया जा रहा है। लोग मुंबई के हवाले पेश कर रहे हैं। जी नहीं, हुजूर फकीह मिल्लत ने भी मुंबई देखा था कि नहीं देखा था? हुजूर फकीह मिल्लत ने भी तो हालात पर निगाह रखी थी, मगर आपने लाउड स्पीकर का मसला बाज़ाब्ता मुजद्दीन के हवाले से निकाल करके दुनिया को बताने की कोशिश की। हम बोलने वाले हैं, बनाने वाला हमसे ज्यादा जानता है। और जब बनाने वाला कहता है कि बोलने वाले आपकी आवाज बेनही लाउड स्पीकर की आवाज नहीं है, तो हरगिज़ नमाज में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। ये फकीह मिल्लत की उर्स का एक तबर्रुक है, जिसे लेकर जाने की कोशिश करिएगा और अपनी अपनी नमाजों को बचाने की कोशिश करिएगा। समझ वाली बात, हुजूर फकीह मिल्लत ने कहां कहां कैसे कैसे हमको बचाने की कोशिश की है। इस पर अगर तसरा किया जाए तो कई घंटे चाहिए। बहरहाल मैं बताना चाहूंगा, फिक्र से अपना ताल्लुक बढ़ाइए, अपने खानदान में एक मुफ्ती जरूर बनाइए और बना करके उनके करीब बैठकर उनसे फिक़ही बसीरत हासिल करके इल्म शरीयत से अपने रिश्ता मजबूत कीजिए। इसलिए कि वही नमाज नमाज है जो शरीयत की रोशनी में हो, वही रोजा रोजा है जो शरीयत की रोशनी में हो, वही हज हज है जो शरीयत की रोशनी में हो, वही ज़कात ज़कात है जो शरीयत की रोशनी में हो। इन सारी बातों पर पूरी तफसील से मालूमात हासिल करने के लिए ये फतावा मरकज़ तरबियत सालाना तौर पर आप लोगों की खिदमत में जाता है। इसको लीजिए, लेकिन घर पे दीवार की ताक की जीनत न बनाइए, वक्त निकाल कर इसको पढ़ने की कोशिश करिए। आइए बताऊं मैं फिक़्ह हमारी किस कदर ज़रूरत है और उलमा हमारी किस कदर ज़रूरत की चीज़ है। उलमा से रिश्ता मजबूत कीजिए। आलिम हमारी दुनियावी भी ज़रूरत है, हमारी दीनी भी ज़रूरत है। दुनियावी एतबार से कोई मसला पेश आ जाए, इन मसलों को आप कोर्ट और कचहरी के जरिए हल नहीं कर सकते। हमारा मुफ्ती हमारा आलिम ही मसले को हल करेगा। बल्कि अगर हम तिलाक व निकाह और दूसरे मामलात के ताल्लुक से जो मुकदमात दायर करते हैं,
ان سے بچ کر کسی مفتی سے رابطہ قائم کر لیں، مرکز تربیت یافتہ سے رابطہ قائم کر لیں، اوجھا گن تشریف لے آئیں، ہماری علماء سے رابطہ کر لیں، تو میرے خیال سے کورٹ اور کچہری میں جو ذلت کی خاک آپ چھانتے ہو اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور حرام پیسے گھوس کے دے کر اپنے معافی فیصلہ کرانے کی جو جد و جہد کرتے ہیں اس سے بھی نجات پا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلے آپ کو ملیں گے اس پہ آپ عمل کریں گے، آپ کی دنیا بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی اور آخرت کی کامرانیاں بھی آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئی بتاؤں آپ کو، دنیا میں علماء ہماری ضرورت ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ محسوس کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علماء آخرت میں بھی ہماری ضرورت ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا، علماء کنارے کھڑے رہیں گے، جنتی حساب و کتاب کی منزل سے گزر کر جنت میں جا رہے ہوں گے، علماء بھی اجلت باز ہوں گے، عرض کریں گے مولا تیری شان کریمی کے صدقے ہماری ہی بتانے سے لوگ جنت میں جانے کے لائق ہیں، یہ جا رہے ہیں اور ہم کھڑے رہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمائے گا عالموں سب کو جنت پہ بھیج دو تب جاؤ، اس سے بھی ہمارا منصب ظاہر ہے۔ خود جنت کے لیے میں نے پڑھا حدیث شریف کہ جنت میں بھی علماء ہماری ضرورت ہوں گے، ساری نماز سے مستفید ہونے کے بعد اللہ کرم فرما کر اہل جنت سے خطاب فرمائے گا، جنتیوں اور کچھ چاہیے؟ تو جنتیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہیں۔ الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام بھی انشاءاللہ وہاں رہیں گے، تو ہم سارے گناہگار بھاگی وہ مفتیان کرام کے پاس جائیں گے کہ اللہ پوچھتا اور کچھ چاہتے، مفتیوں بتاؤ کیا پوچھ اور مانگ لیں۔ یہ مفتیان کرام بتائیں گے اللہ سے کہتے مولا تیری شان کریمی کے صدقے بہت کچھ ہے، بس صرف اپنا جلوہ دکھا دے۔ لیکن شاید اس سے فقیر ملت میں آنے والے بڑے ہوشیار یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے تو آدھی جواب بتا دیا اب نہیں پوچھنے جائیں گے، مگر یقین کے ساتھ بتاؤ جب جنت میں اللہ پوچھے گا تو یاد نہیں رہے گا اور پھر مفتیان کرام کے پاس جانا پڑے گا، یہ بتائیں گے کہ یہ مانگ لو کہ اللہ اپنا دیدار کرا تھا، اس لیے کہ جنتیوں کا سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار، اللہ کرے اس نعمت سے بھی ہم لوگ پوری طرح مشرف ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا علماء کیسے ضرورت ہے، آپ ذرا دیکھ لیں، حتیٰ کہ عالم کی ضرورت ہے۔ اس باب میں فقہ کی بحث اس لئے کر رہا ہوں، یقیناً فقہا کو جو شان حاصل ہے مسائل شرع کی باریکیوں کے حوالے سے وہ محدثین کو حاصل نہیں ہے۔ جو محدث فقیہ ہے اس کو تو حاصل ہے، لیکن جو محدث صرف محدث ہے فقیہ نہیں ہے وہ بہرحال فقہا کی توضیحات کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے محدثین کی جماعت نے ایک نعرہ لگایا، یا معاشر الفقہا انتم الاطباء نحن الصیادہ، اے فقہا کی جماعت تم سب کے سب طبیب ہو، ہم پنساری ہیں۔ جس طرح پنساری دواؤں کا اسٹاک تو رکھتا ہے مگر کون سی دوا کس مریض کو دی جائے اور کس مزاج کے مریض کو دی جائے یہ ہم نہیں جانتے، پنساری نہیں جانتا، حکیم جانتا ہے، مزاج شناسی کرتا ہے، نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے کون سی دوا معتدل ہے، کس دوا کو ملا دیا جائے کہ دونوں کے اندر اعتدال آ جائے۔ اطباء جانتے ہیں یقیناً دو حدیثیں ملا کے ایک تیسرا مسئلہ کیسے پیدا ہوگا اسے محدثین نہیں جانتے، اسے فقہا جانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہماری بات اسی لیے فقہ کے حوالے سے ہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فقہ کے علم کی وہ شان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ مفتیان کرام کے فتاوی کی کتابیں پڑھی جائیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میری تقریر ذرا خشک ہو رہی نا، چونکہ آپ ایک اچھا خطاب سماعت کر چکے ہیں۔ فاضل گرامی حضرت علامہ فاروق احمد صاحب کا وہ آواز کا بھی جادو جگا رہے تھے اور اشعار سے بھی آپ کے دل کی دنیا کو جوڑ رہے تھے۔ بھائی میرے پاس تو یہ آواز نہیں، میں ٹوٹا پھوٹا ایک مکتب کا ادنا درجے کا مدرس ہوں، بس چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ محسوس کریں۔ تو فقیر کس قدر عظیم الشان عزت والا ہے، کتنی حیثیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بلکہ فقہا کے تعلق سے آئیے اس بارگاہ میں لے چلوں جن کا مقدس مزار مرجع خلائق ہے، جسے پوری دنیا کا کوئی بابا ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کا میرا مخدوم بابا ٹھیک کر دیتا ہے۔ سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ایک قول میں نے پڑھا ہے، فرماتے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے اب صرف چند لمحے باقی ہیں تو میں ان چند لمحوں میں کچھ اور نہ پڑھوں گا، صرف علم فقہ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان میرے پتہ چل جائے کہ چند لمحے باقی رہ گئے ہیں تو میں اس چند لمحے میں صرف علم فقہ پڑھوں گا تاکہ دو چار مسئلے یاد ہو جائیں۔ آپ علم فقہ کے سمجھائیں اور حضور فقہ ملت کو جتنا آپ غور کریں گے آپ کا دل داد دینے کو کہے گا جو کام آپ نے کیا۔ مرکز تربیت کا کھولنا، میں جہاں تک جانتا ہوں سن 1985 میں جامعہ شفیہ سے فارغ ہوا۔ 1985 میں میرے خیال سے 75% لوگ مجمع میں بیٹھے پیدا نہیں ہوئے رہے۔
سمجھا؟ اس وقت پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں، پورے ہندوستان میں صرف ہمارا جامعہ اشرفیہ تھا جہاں تخصص فی الفقہ ہو رہا، صرف جامعہ اشرفیہ، اور وہ بھی باضابطہ کلاس ہوتا تھا۔ مگر یقین جانیں پورے برِ صغیر میں مفتیان کرام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، فقہی بصیرت حاصل کرنے کے جذبات دینے کے لیے، فقہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، علماء کا دل فقہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ان ساری باتوں کے جذبات سے آگاہ کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور فقہ ملت کی نگاہ بصیرت نے مرکز تربیت افتاء کو قیام دیا۔ آج پورے ہندوستان کے بلکہ ایسے ایسے مدرسے جہاں باضابطہ درس نظامیہ نہیں ہے مگر باضابطہ انہوں نے فتویٰ نویسی کے مشق کا مرکز کھول رکھا ہے۔ تو آپ سے بتاؤں حضور فقہ ملت تو مثالی شان کے حامل ہے بھائی، بے شک ان کی زندگی آئیڈیل بن گئی، نمونہ بن گئی۔ مگر اپنی جانے جہاں جہاں مرکز تربیت کھول کر کے مفتیان کرام کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے بلا واسطہ یا بال واسطہ، وہاں بھی وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور فقہ ملت کی بارگاہ ناز میں زانو تلمذ طے کر کے فقہی بصیرت کی دولت حاصل کی۔ بے شک بس میں فقہ کی بات چل پڑی تو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، بس جلدی سے بڑی بات پوری کرتا ہوں۔ آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ آپ لوگ ذرا بور ہو رہے ہیں کہ میں بڑی خوش بات کر رہا ہوں؟ آئیے اچھی لگنے کے لیے چند فقہ کی بات کرتا ہوں۔ اس بات میں جب میں نے فقہ کا مطالعہ کیا سب سے زیادہ جس ذات سے میں متاثر ہوا وہ کون ہے؟ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابر رحمت ان کی برکت پر گہر باری کرے، حسرت شانی کرمی ناز برداری کرے، جنہوں نے اپنے شاگردوں کی مقدس جماعت تیار کی، اور جماعت کو لے کر آپ نے 83,000 مسائل شرع کے استنباط کے لیے قانون وضع فرمائے، 83,000 قانون وضع فرمائے، اور خود اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنے شاگردوں کی جماعت کے ذریعے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے 12,90,000 مسائل حل کیے۔ اور یہ ایسے مسئلے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے صبح قیامت تک فقہ حنفی کا جو مفتی بھی کسی مسئلے کے سوال کے لیے جواب کی تیاریاں کرے گا تو امام اعظم کے حل کیے ہوئے مسئلے اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے گا۔ بے شک کیسی شان تھی امام اعظم کی، دنیاوی ضروریات کے لیے لوگ فقہا کی طرف رابطہ کرتے رہے۔ ہمارے وہاں تو المیہ ہے کہ لوگوں نے دعا فاتحہ سلام تیجا 40واں 20واں زیادہ سے زیادہ طلاق اور نکاحی کے لیے مفتیان کرام سے رابطہ کرنے کی بات سوچی ہے۔ میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہماری شریعت، ہمارا دین فطرت ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک ہماری زندگی کے جتنے گوشے ہیں ان تمام تر گوشوں میں اگر آپ اصلاح چاہتے ہو یہ کام صرف اور صرف مفتیان کرام کریں گے، علماء کرام کریں گے۔ اس کے ثبوت کے لیے حوالہ پیش کرتا ہوں اپنی جماعت کے بہت بڑے محدث حضرت سیدنا اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ذرا مزاج میں ترشی تھی، بہت جلد ناراض ہوتا کبھی کبھی، عالم ہو کبھی فطرت نہیں بدلتی نا، اتفاق غیروں سے کم جھگڑا ہوتا تھا، اپنی ہوم منسٹر سے ہو جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ عورتوں کا بھی اپنا حق ہے، بیجا عورتوں کو ستانے سے بچنے کی کوشش کیجئے، یہ بھی اس سے فقہ ملت کا ایک فائدہ ہے۔ جی عورت بھی اپنا حق رکھتی ہے، بیجا ظلم نہ کیجئے، اور اپنے آپ کو ترم خواہ بن کر کے اپنی عورتوں پر اپنا روب بلا وجہ نہ جمانے کی کوشش کیجئے، اس کا بھی اپنا حق ہے، زندگی کے ساتھی ہے۔ اگر 1-2 گھنٹے کے ساتھی کے ساتھ ہم اتنا لحاظ کرتے ہیں تو جس نے زندگی کے ساتھ کے لیے عہد کر لیا اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے۔ امام اعمش کہا تھا بات بات پر ذرا سا نوک جھوک ہو جاتی تھی۔ عرض کرتا ہوں کہ امام اعمش نے ایک دن بار بار آٹا ختم ہو جاتا، بھئی جب ہم برابر کھا رہے ہیں تو ختم نہیں ہوگا، برابر کھا رہے ہیں تو اندازہ لگنا چاہیے کتنا لائے تھے کتنا کھا لیا۔ امام اعمش کی بیوی نے کہا آٹا نہیں ہے، کہا آج لا دیتا ہوں، آئندہ اگر آٹا ختم ہونے کی شکایت ہی تو خیریت نہیں ہے۔ محترمہ ڈر کے بیچاری، آٹا ختم ہو گیا، سوچنے لگی اگر کہوں تو خیریت نہیں، نہ جانے کیا کریں گے۔ ایسے موقع پر میں اس محترمہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچیاں بھی اپنی ضروریات کے لیے اپنے گھر پاس پڑوس کے بچوں کو کاغذ پہ سوال لکھ کر مفتیان کرام کے پاس بھیج کر جواب حاصل کر کے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ فقہی علم پر عمل کرنے کے ناطے ان کا گھر گلشن جنت بن جائے گا۔ اس محترمہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آٹے کی بوری کا مسئلہ تھا، مفتیان کرام سے کیا تعلق ہے اس میں؟ لیکن نہیں، اس عورت نے سمجھا اس کو کہ یہ مسئلہ بھی اہل شریعتی حل کریں گے۔ اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ امام اعظم کے پاس پوچھا ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، سرتاج نے یہ سختی کر دی ہے کہ اگر شکایت کی تو خیریت نہیں ہوگی۔
سرکار امام اعظم کی شان بھی کتنی بڑی ہے. ارشاد فرماتے جاؤ محترمہ سے کہہ دو کہ جب آٹے کی بوری ختم ہو جائے تو محترم سے کچھ کہیں گے نہیں. جب وہ کھانا کھا کے کپڑے بدل کر اپنے پائجامہ کو کھوٹی میں لٹکا دے تو پائجامے کی ڈوری میں آٹے کی بوری لے جا کر باندھ. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ صبح اٹھیں گے فجر کے لیے اپنا پائجامہ اٹھائیں گے تو پائجامے کی ڈوری میں آٹے کی بوری بندھنے کی پتہ چل جائے گا کہ آٹا ختم ہو گیا. آپ بتا دیجئے جب صبح اٹھے اور آٹے کی بوری ڈوری میں بندھی دیکھی تو امام احمد ہنس کے کہتے ہیں یہ کام بھی ابو حنیفہ ہی کا ہو. اس لیے کہ جواب بھی کوئی اور نہیں بتا سکتا. آپ ذرا غور کریں کیا شان ہے فقہاء کرام کے علماء اسلام کے. اللہ تعالیٰ ہماری ان فقہاء کو عمر فطرت فرمائے اور بھی تقدس پاپ ان کے ذہنوں کو فرما دے جو گھر کے اندر سے لے کے باہر تک ہر موقع پر اپنی اصلاحی باتیں بتا کر ہمارا گھر بھی گلشن جنت بناتے ہیں, ہمارا دل بھی آقا کی محبتوں سے آباد کرتے ہیں. جی اس لیے فقہ کی حیثیت آپ سمجھیں کتنی اونچی چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. فقہاء اسلام لاکھوں سلام, بلکہ میں عرض کروں کہ فقہاء بلکہ فقہ ایسی ہے جیسے کہ دوا. آپ بتائیے ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے اگر 2-4 بچے ہوں تو ایک بچے کو عالم بنائیے. اللہ توفیق دے عالم بن جائے تو مفتی بنائیے, مرکز تربیت یافتہ میں بھیج دیجئے. اور اب تو بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے مراکز کھول دیے گئے ہیں. انشاءاللہ اپنا بچہ وہاں پڑھے گا تو گھر کے سارے معاملات حل کریں گے. سب کا مفتی بننا فرض عین نہیں ہے, کچھ بن جائے تو بہت اچھا ہے. البتہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے آپ دین پر آسانی سے عمل کر سکیں, آپ کی عبادتیں صحیح ہو سکیں, آپ اپنے معاملات صحیح کر سکیں. حتیٰ کہ خرید و فروخت بھی ہم مسلمانوں کی عبادت بن سکتی ہے. شریعت نے جو قانون خرید و فروخت کا دیا ہے اس کو استعمال کر کے اس کے حساب سے خرید و فروخت کریں گے تو بظاہر تجارت ہو رہی ہے, مگر شریعت کے قانون کی بالادستی ہے تو تجارت بھی عبادت کا نام پا جائے گی. جیسے ہمارے شعراء بیچارے اکثر کہتے ہیں سبحان اللہ کا, اور آپ لوگ سوچتے ہیں رسم ہے. میں ایک بات بتا کے جاتا ہوں, ضرور بولیے. جانتے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بھی حضور فقہ ملت سے میں نے جملہ سنا تھا بستی میں. کہنے لگے کہ شاعروں نے اگر اس کا ثواب بتانے کے بجائے سبحان اللہ کہنے میں یہ نقطہ سمجھا دیا ہوتا تو بغیر بتائے مجمع بولے. میں نے پوچھا کیا؟ کتنی پیاری بات کہی, میں نقل کرتا ہوں جو مجھ سے آپ نے بتایا تھا. کہنے لگے مولانا سبحان اللہ کہنے میں جو ثواب نامعمل میں بڑھتا وہ تو صحیح ہے, مگر سبحان اللہ کہنے کا سب سے بہتر جانتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ ان کا ارشاد فرمائے سرکار کہنے لگے سب سے بڑا فائدہ یہ کم سے کم سننے والا یہ محسوس کرتا ہمارا وہ خدا ہے جو گانا ہے, جو ایکتا ہے, جو بے مثال ہے, جو ذات میں بے مثال ہے, صفات میں بے مثال ہے, جو ساری کمیوں سے منظر پاک ہے. جب جب سبحان اللہ بولیے گا تو ہمارے خدا کی شان ظاہر ہوگی اور کم سے کم باطل فرقوں والوں پر تماچا لگے گا جن کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں. کم سے کم سنیوں کو نعرہ لگا کے دنیا کو بتانا چاہیے ہمارا خدا بے عیب ہے, پاک اور منزہ ہے, جسم و جسمانات کے تمام تر تقاضوں سے پاک ہے. اب تو آپ سبحان اللہ بولیں گے نا, بس اب شاعروں کو دھکا نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ اب تو ایک عقیدہ واضح ہو رہا ہے اور میرے خیال سے 30 میں جو 6 کم ہیں ان پر تماچا بھی لگے گا. جی وہ ان کا خدا ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے. الحمدللہ ہمارا خدا ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. سبحان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو بے عیب ہے, جو بے مثال ہے, جو بے نظیر ہے, جو ایگانا ہے, جو میرا کچھ بات چل رہی تھی. اسی حوالے سے میں نے چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کی. حقیقت میں حضور فقہ ملت کی ذات والا صفات پر کسی کو نہ مشق فقہ کو ہی تقریر کرنی چاہیے. میں تو مکتب قادری ادنا درجے کا مدرس ہوں, کبھی ٹوٹی پھوٹی باتیں معاشرے کی اصلاح کے لیے پیش کر دیا کرتا ہوں. البتہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں نے حضور فقہ ملت کی ذات سے تسلط پایا. جی یہ تسلط ایسا ہے کہ میں نے پورا خاندان تک رشتہ داری کر, حتیٰ کہ جو میرا مرکز عقیدت تھا جہاں خصوصیت کے ساتھ خانقاہ کے اندر جہاں ہندوستان کے عبقری علماء کے خطابات ہوتے تھے, مجھ غریب کو بھی وہاں جگہ ملا کرتی تھی, مگر صرف اس لیے میں ذرا سے دوری میں نے بنا لی کہ جب مسلک اعلی حضرت کے خلاف وہاں سے آوازیں اٹھنے لگیں. میں نے اپنی پیر زادے کو سلام کرنا بند کر دیا جب سے مسلک اعلی حضرت کے خلاف انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا. یہ تسلط بھی میں نے فقہ ملت سے سیکھا ہے, اس لیے کہ ہمارا سارا رشتہ, ہماری ساری عقیدت, ہماری ساری محبت, ہمارا سارا تعلق, ہماری ساری حیثیت
صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے ناطے ہے، جس مسلک نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری بہترین قیادت کر کے ہمیں اپنے آقا کی محبت سے اپنے دل کی دنیا سے اثار کرنے کی بات کہی ہے۔ آپ جس موضوع پر بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھائیں، موضوع فلسفے کا ہے مگر عشق رسالت کی بات ہو رہی ہے، موضوع سائنس کا ہے مگر بات عشق رسالت کی ہو رہی ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا تھا کیا ہے عشق رسول، تو اعلیٰ حضرت نے سینہ تان کر کے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس کو معرفت کی عظمتیں ہم کو ملی ہیں، اس سب مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کا صلہ ہے۔ اور میں کیا زمانے کے بڑے بڑے محدثین اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، علامہ موسی احمد محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ نعت میں ہم عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں، جب وہ بخاری شریف پڑھاتے بات عشق رسول کی آتی تو امام احمد رضا کا نام لیتے، تو ان کے ایک شاگرد رشید تھے، انہوں نے کہا حضور آپ تو مرید ہیں فضل رحمہ گنج مراد آبادی سے، اور آپ نے بخاری پڑھی ہے مولانا اسماعیل بخاری سے، مگر جب بات آتی ہے تو نام آپ اعلیٰ حضرت کر لیتے ہیں، نہ اپنے استاد کا نہ اپنے پیر کا، کیا بات کہا ہے علامہ موسی احمد محدث سورتی نے؟ ایک پیغام لے کر جائیے گا۔ ارشاد فرمایا تو ٹھیک ہے میں نے ان سے بخاری پڑھا، ٹھیک ہے میں فضل رحمہ گنج مراد آبادی سے مرید ہوا، مگر میرا پڑھنا اتنی بڑی دولت نہیں ہے، میرا مرید ہونا اتنی بڑی دولت نہیں ہے، میری سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے، جو صرف اور صرف میں نے امام احمد رضا کے آستانے سے پایا ہے۔ اس لیے بات جب عشق رسول کی آتی ہے تو اس عشق رسول کا ذکر کرتا ہوں، جو آج کہنے کے لیے منو مٹی کے نیچے لیٹے ہیں، مگر ان کے آستانے مبارکہ سے ہم غریبوں کو عشق رسالت کی بھیک ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سارے جذبات سے سرشار فرمائے، فقہ کی اہمیت کا احساس کیجئے، علماء سے رابطہ قائم کیجئے، علماء سے رشتہ مضبوط کیجئے، ان کے قریب بیٹھیے، خبردار علماء پر اعتراضات کی انگلیاں نہ اٹھائیے، علماء کے کپڑوں پر تبصرہ نہ کیجئے، علماء کی خوشحالی سے دل میں حسد نہ لائیے، علماء اگر گاڑیوں سے چلے تو آپ کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ میں نے دیکھا ہے جن کے وہاں 9 ہاتھ والی مورتی، 9 ہاتھ والی، جس میں آدمی کا بدن ہے مگر سر کسی اور کا ہے، جہاں حالات ایسے ہیں جو ہفتہ بھر نہاتے نہیں ہیں، جو ایک ہی لوٹے میں استنجا کر لیتے ہیں، بڑی بڑی فارچونر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں، مگر آپ بتاؤ ان کے کسی آدمی کا کلیجہ پھٹتا ہے؟ یہ وبا حسد کی صرف مسلمانوں میں آ گیا۔ عالم اچھا چلے، ارے کیا پوچھنا، بیٹھ کے پا رہے ہیں، اس تفسیر سے بچیے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر علماء کے گستاخ ہو گئے تو یقین جانے خاتمہ بالخیر نہیں ہو، اس لیے خاتمہ بالخیر ہو اس بات کے لیے علماء سے رابطہ کر کے خدا کے واسطے ان پر تبصرہ کر کے ان سے علم کی بھیک لینے کی کوشش کیجئے، فقہی بصیرت حاصل کیجئے، ان کے قریب رہ کر فقہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، جس کی شان اتنی بڑی ہے کہ عشاء کی فرض نماز واجب سے فارغ ہونے کے بعد آپ نفلوں میں اپنا وقت نہ گزاریے۔ اللہ توفیق دے، مرکز تربیت سے چھپنے والے یہ رسالے لے کر کے جائیے، اس کو ایک ایک صفحہ روزانہ پڑھیے، مسئلے یاد کیجئے، میرے خیال سے ایک مسئلہ یاد ہوگا 1000 جگہوں پر آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی مشکلوں کو حل کرے گا۔ یہی سارا پیغام تھا جس کو لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوا تھا۔ میری دعا رب قدیر ہمارے حضور فقہ ملت کی اس آستانِ عالیہ کو سلامت رکھے، صبح قیامت تک ان کی تحریر سے علم و عمل کی، عقیدے کے پختگی کی خیرات ہم کو ملتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔